بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بچوں، آپ کیسے ہیں؟ اللہ پاک سے امید کرتا ہوں کہ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ تو بچوں، آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے، پہلے ہم نے تجارت اور ای کامرس پہ بات کی۔ تجارت اور ای کامرس کے بعد آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی۔ ابھی تک بیٹا یا کسی بیٹے نے بیٹی نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ چینل کو سبسکرائب لازمی کرے، تاکہ آپ کا جو لیکچر ہے بیٹا آپ کو واٹس ایپ کے ساتھ ساتھ یوٹیوب پہ بھی ہر جگہ پہ، آپ سٹی میں، ملک میں کسی بھی جگہ پہ ہوں تو آپ کو وہ بآسانی مل سکے اور آپ کی پڑھائی کا حرج نہ ہو۔ تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ، تھینک یو۔ تو بیٹا سب سے پہلے ہم انفارمیشن ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا مطلب کیا ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا مطلب ہے کہ جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کے ذریعے سے، جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے معلومات کو حاصل کرنا اور دوسروں تک پہنچانا، کہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے لیٹسٹ ٹیکنالوجی کو استعمال کرنا اور اس کے ذریعے سے معلومات کو لینا، پوری دنیا سے معلومات اکٹھا کرنا اور پھر دوسروں تک اس کو پہنچا دینا، یہ آپ کی انفارمیشن ٹیکنالوجی کہلائے گی۔ اچھا، پھر ان کا استعمال کرنا، ان کے اوپر سوچنا اور ایک نئے طریقے کے ساتھ لوگوں کے سامنے اس چیز کو رکھنا، اس بات کو پرکھنا، اس کے اوپر تحقیق کرنا، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک وہ معلومات پہنچائی جا سکیں، یہ آپ کے انفارمیشن ٹیکنالوجی کہلاتی ہیں۔ دوبارہ سن لیں کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا مطلب ہے کہ جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے، جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے آپ معلومات کو پہلے اکٹھا کریں، حاصل کریں، بعد میں وہی معلومات آپ دوسرے لوگوں تک پہنچائیں، پھر اس پہ سوچیں، اس پہ بات کریں، اس پہ تحقیق کریں اور ایک نئے طریقے کے ساتھ، ایک نئے ویژن کے ساتھ، ایک نئے انداز کے ساتھ لوگوں کے سامنے اس بات کو رکھیں، تاکہ لوگ جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اس معلومات سے آگاہ بھی ہو سکیں، ان کی سمجھ میں بھی آ سکے اور لوگوں تک بہم معلومات پہنچائی بھی جا سکے۔ یہ آپ کا ہو گیا جی انفارمیشن ٹیکنالوجی۔ اس ٹیکنالوجی کو فروغ دینے کے لیے بے شمار ذرائع ہیں، جن میں سب سے پہلے دیکھا جائے تو ریڈیو، اس کے بعد ٹیلی ویژن، اخبارات، رسائل، ٹیلی کمیونیکیشن کا نظام، مواصلاتی نظام، سیاروں کا نظام، آپس میں مل جل کر ہماری زندگی میں اس طرح آ گئے ہیں کہ ہم دنیا کی معلومات اپنے تک اور اپنی معلومات دنیا میں بیٹھے ہوئے لوگوں تک چند منٹوں میں اب پہنچا سکتے ہیں۔ دیکھیں نا، پہلے ریڈیو کا ذریعہ ہوتا تھا، ریڈیو ایک بندہ ایک سن رہا ہوتا تھا اور دوسری طرف ایک بندہ بول رہا ہوتا تھا، ایک پرزے سے، ایک باکس سے، ایک چھوٹی سی ڈیوائس سے آواز آ رہی ہوتی تھی اور بندہ یوں سمجھتا تھا کہ جیسے وہ سفر میں یا تنہا بیٹھا ہوا، تو وہ تنہا نہیں ہے بلکہ اس کا کوئی ساتھی ہے جو اس کے ساتھ باتیں کر رہا ہے۔ اسے صرف یہی نہیں بلکہ اسے پاکستان سے ریلیٹڈ جتنی بھی باتیں ہیں اور پاکستان کے حالات سے ریلیٹڈ جتنی بھی باتیں ہیں تو ان کی بھی کہہ لیں کہ اسے خبر ملتی رہتی تھی، ان کے حالات سے بھی وہ واقف اور وابستہ رہتا تھا۔ یہ ساری کی ساری ترقی کہاں سے ممکن ہوئی؟ ریڈیو کے ذریعے سے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کی۔ پھر اس کے بعد ٹی وی آ گیا، کہ پہلے دیکھیں وہی باتیں جو ایک بندہ کر رہا ہوتا تھا بٹ سامنے نہیں ہوتا تھا، اس کی تک کوئی تصویر نہیں ہوتی تھی، اس کی کوئی فلم نہیں ہوتی تھی۔ جیسے آج کل ابھی آپ لیکچر سن رہے ہیں، یا ایک قسم میں ٹیلی ویژن کی ہی ایک قسم ہے کہ پردہ اسکرین کے سامنے ایک بندہ بیٹھا ہے، وہ آپ سے باتیں کر رہا ہے اور آپ کو یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ بندہ میرے سامنے بیٹھ کے بالکل میرے لیے باتیں کر رہا ہے، اور بالکل ایسے ہی ہے، آپ کے سبجیکٹ کی باتیں آپ کا ٹیچر صرف آپ کے لیے کر رہا ہے۔ تو یوں سمجھ لیں کہ پہلے وہ صرف تصویریں ہوتی تھی، بعد میں وہ تصویریں بولنے والی، جسے لوگ کہتے تھے، وہ اس وقت کے جو سیدھے لوگ ہوتے تھے ٹیلی ویژن کو، وہ کہتے تھے کہ تصویریں اوپر آتی ہیں اور وہ تصویریں بولتی ہیں، وہ باتیں کرتی ہیں۔ تو ریڈیو کے بعد سب سے پہلے تصویر تھی، پھر ریڈیو ہوا، ریڈیو باتیں کرنے لگا، پھر ٹیلی ویژن کے جو تصویر بولتی ہے ساتھ میں باتیں کرتی ہے، ریڈیو پلس ویڈیو بھی ہونا شروع ہو گئی۔ پھر اسی ٹیکنالوجی کو جب آگے بڑھایا تو اخبارات آنا شروع ہو گئے، ڈیلی کی ڈیلی نیوز، ہفتہ وار نیوز اور منتھلی نیوز مجلہ کی صورت میں شائع ہونے لگی کہ فلاں ملک کے کیا حالات ہیں، فلاں جگہ کے کیا حالات ہیں۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ ٹیلی کمیونیکیشن کا نظام آ گیا، ٹھیک ہے،
آپ یہاں سے بیٹھے، باہر کا کوئی بندہ ہے، انگلینڈ میں بیٹھا ہے، یورپ میں بیٹھا، آپ اس کے ساتھ بات کرتے ہیں ہزاروں میلوں لاکھوں میلوں کی مسافت سے۔ پھر ایسا ایسا مواصلاتی سیاروں کا نظام آپس میں مل کر ہماری زندگی کو اور قریب لانے لگا، جس سے ہم دنیا کی معلومات اپنے تک اور اپنی معلومات دنیا تک یہاں سے بیٹھے ہوئے چند لمحات میں بکھیرنے لگے، چند منٹوں میں پہنچانے لگے۔ اس میں کئی طریقے آ جاتے ہیں، سستے طریقے سے بھی پھر پہنچانا شروع ہو گئے۔ جیسے آج سے چند سال پیچھے چلے جائیں تو آپ پہلے ٹیلی فون پی ٹی سی ایل ہوتا تھا، اس سے کال ملاتے تھے، آپ کہتے تھے فلاں کنٹری میں بات کرنی ہے، آپ کو 4 منٹ کا ٹائم ملتا تھا، 24 گھنٹے پہلے کال بک کروانی پڑتی، اس طریقے کے ساتھ یہ ساری باتیں ہوتی تھی۔ ایسا ایسا یہ چیزیں دیکھیں پھر موبائل کی طرف آ گئے ہم، لیکن موبائل پہ ابھی آنے سے پہلے ہم جو درمیان میں اور ٹیکنالوجیاں ہیں ان پہ ابھی ڈسکس کریں گے۔ اسی طریقے کہہ لیں کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے فروغ سے ریلیٹڈ کمپیوٹر ٹیکنالوجی میں ترقی، ٹیلی کمیونیکیشن کی ترقی، ٹیکنالوجی میں ترقی اور بجلی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے ذرائع کی ترقی ہوئی۔ پہلے بجلی ایک جگہ ہوتی تھی، پھر اس کو دوسری جگہ پہنچانے کے لیے باقاعدہ پولز لگے، جسے آپ کھمبا بولتے ہیں، پھر اس کے اوپر کیبل جسے تار بولتے ہیں، پھر وہ پہنچائی گئیں، پھر ٹرانسفارمر کا استعمال، پھر وہاں پہ ہر بندہ جلا کتنی رہا ہے اسی حساب سے اس کو بل دینا، یہ کہہ لیں کہ کنزیومر بجلی کے آپ کے یونٹ کا حساب رکھنے کے لیے میٹرز لگائے گئے۔ یہ جدید ٹیکنالوجی ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے آپ کی۔ اسی کے ساتھ ساتھ یوں کہہ لیں کہ کمپیوٹر کے اندر ٹیکنالوجی آ گئی، ٹھیک ہے، کمپیوٹر کی ٹیکنالوجی بڑھتے 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 پھر وہ لیپ ٹاپ کی طرف آ گئی، لیپ ٹاپ کی ترقی بڑھتے 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 پھر پہلے موبائل سمپل تھا، سادہ تھا، وہ رنگین نہیں تھا، پھر وہ رنگین ہوا، پھر آہستہ آہستہ اس کے اندر ویڈیوز کی سہولت، پھر ویڈیوز کے ساتھ ساتھ آج اتنی ترقی آ چکی ہے کہ وہ آپ کا لیپ ٹاپ بھی بن گیا، آپ کا ٹیلی ویژن بھی بن گیا، آپ کا ریڈیو بھی بن گیا، آپ کی گھڑی بھی بن گئی، آپ کا کیلکولیٹر بھی بن گیا، اور آپ کی ڈیوائس بطور موبائل کا موبائل بھی ہے، اور ہر فنکشن اس کے اندر سما چکا ہے۔ یہاں تک کہ آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے وہ بھی آپ اینڈرائڈ فون پہ انسٹال کر سکتے ہیں۔ آپ نے اس ملک سے بیٹھے دوسرے ملک میں کسی سے بات کرنی، کوئی ڈاکومنٹس پہنچانے، کوئی ویڈیوز پہنچانی ہے، آپ واٹس ایپ کا استعمال کرتے ہیں، آپ یوٹیوب کا استعمال کرتے ہیں، آپ ایمو کا استعمال کرتے ہیں، انسٹاگرام کا استعمال کرتے ہیں، فیس بک کا استعمال کرتے ہیں۔ اسی سے ریلیٹڈ اور کئی طرح کے ذریعے آ گئے جو پہلے نہیں تھے، اور اگر تھے تو سستے نہیں تھے، کاسٹ ان کی کافی تھی۔ اب آپ پیکج کرتے ہیں، یہ ساری سہولتیں آپ کو اندر فری میں مل رہی ہوتی ہیں۔ آپ منتھلی پیکج کر لیتے ہیں، ویکلی کر لیتے ہیں، ڈیلی کر لیتے ہیں، وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ جدید ٹیکنالوجی اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ہی ایک صورتیں ہیں جنہوں نے ترقی یافتہ ادوار میں آپ کو شامل کر دیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ پاکستان میں کمپیوٹر ٹیکنالوجی کے میدان میں پچھلے چند سالوں میں خاصی کوششیں کی گئیں اور بے حد پیش رفت بھی ہوئی ہے۔ ٹیلی ویژن، کمپیوٹر اور موبائل فون کی ایجادات نے ہماری زندگیوں کو آج بدل کے رکھ دیا ہے۔ پہلے دیکھیں، یہاں کی ماں جس کا بیٹا پڑھنے کے لیے آؤٹ آف کنٹری گیا تھا یا کام کاج کے لیے آؤٹ آف کنٹری گیا تھا، کسی کا شوہر گیا تھا، کسی کا بیٹا گیا تھا، بھائی گیا تھا، تو وہ اسے دیکھنے کے لیے ترستے تھے، جب وہ آتا صرف اسی وقت دیکھ سکتے ہیں۔ آج آپ موبائل فون پہ دیکھیں، آپ میسنجر پہ چلے جائیں، آپ واٹس ایپ پہ چلے جائیں، ایمو پہ چلے جائیں، ویڈیو کال لائیو میں لاتے ہیں، ادھر سے وہ بھائی بیٹھا جیسے میں آپ کے ساتھ باتیں کر رہا ہوں، آپ کے ساتھ کر رہا ہے۔ ایک کہہ لیں کہ بیٹا ہے ماں کا، وہ ماں سے باتیں کر رہا ہے، باپ ہے بچوں سے باتیں کر رہا ہے، بیوی کا شوہر ہے اس سے باتیں کر رہا ہے، بہن کا بھائی ہے اس سے باتیں کر رہا ہے۔ تو وہ جو دوری تھی کروڑوں میلوں کی مسافت پر، وہ مسافت نہ رہی، بلکہ ایک چھوٹی سی ڈیوائس نے، ایک چھوٹے سے آلے نے، جسے آپ انفارمیشن ٹیکنالوجی کہتے ہیں، جسے آپ جدید ٹیکنالوجی کہتے ہیں، اس نے اتنا سمیٹ دیا اور اتنا قریب لا کے رکھ دیا کہ جناب اب آپ یوں لگ رہا ہے آپ کو جیسے آمنے سامنے بیٹھے ایک دوسرے کے ساتھ آپ باتیں کر رہے ہیں۔ اور اسی کا نام انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، اسی کا نام جدید ٹیکنالوجی ہے، جس کے اوپر آج ہم باقاعدہ بات کر رہے ہیں۔ اور یہ جو میرے اور آپ کے لیکچرز اور باقی ٹیچرز کے آپ تک لیکچرز پہنچ رہے ہیں، اسی کا نام انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، اسی کو جدید ٹیکنالوجی کہتے ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتی تو آپ اپنے گھروں میں بیٹھ کے اپنے ٹیچر سے براہ راست پڑھ نہ رہے ہوتے۔ آج آپ اپنے گھروں میں ہیں، ٹیچر اپنے گھروں میں ہے، اس کے باوجود یوں لگتا ہے کہ جیسے آپ اکیلے کو، آپ کا ٹیچر اکیلے بچے کو، اکیلی بچی کو پڑھا رہا ہے۔ آپ کو یوں محسوس ہو رہا ہے کہ سر صرف میرے ساتھ ہی مخاطب ہے، لیکن سارے
ٹیچرز جو ہیں سارے بچوں کی رہنمائی کے لیے ذریعہ بنے ہیں. اسی کا نام جدید ٹیکنالوجی اور انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آج ہماری زندگی میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ضرورت اتنی بڑھتی جا رہی ہے اور اس طریقے کی بنتی جا رہی ہے کہ آج دنیا بھر کے معاشی شعبوں کے اندر جو معیشت کے شعبے ہیں، کمائی کے ذریعے ہیں، وہاں پہ بھی کمپیوٹر ٹیکنالوجی کا استعمال ایک بنیادی ضرورت بن گیا. آپ خواہ ہاسپٹل میں ہیں، آپ خواہ ٹیچنگ کے شعبے میں ہیں، آپ خواہ ڈاکٹر ہیں، آپ خواہ انجینئر ہیں، آپ کا سول انجینئر ہیں، مکینک ہیں، کسی بھی شعبے میں آپ کو کمپیوٹر کی اشد ضرورت ہے. آپ نے کوئی پرزہ خریدنا ہے، آپ یہاں سے واٹس ایپ بھیجتے ہیں دوسرے ملک میں، وہاں سے آپ کا بھائی یا آپ کا کوئی جاننے والا فرم کمپنی آپ کو ادھر بھیج دیتی ہے. آپ کو پسند ہو تو آپ آن لائن ریٹ طے کر کے آپ قیمت بھیج دیتے ہیں، آپ کی چیز گھر میں پہنچ جاتی ہے. اسی کا نام جدید ٹیکنالوجی اور انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے. یہ اسی کی ترقی کا مرہون منت ہے. آج انفارمیشن ٹیکنالوجی کی بدولت ای کامرس دنیا بھر میں کاروبار کرنے کا نیا طریقہ متعارف ہوا ہے. ای کامرس کی کیا تعریف ہے کہ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے جو کاروبار کرتے ہیں، آپ انٹرنیٹ کے ذریعے جسے کہہ لیں ہیں اپنی چیزیں بیچتے ہیں. اس کے مختلف ذرائع ہیں، مختلف آپ کو ایپس مل جاتی ہیں جس میں آپ اپنی چیزیں جو ہم بیچتے ہیں دوسروں سے خریدتے ہیں. اسی کو ای کامرس کہتے ہیں، انٹرنیٹ کے ذریعے کاروبار کرنا. مختلف صنعتیں اپنی پرانی اور نئی اشیاء کے جو اشتہارات ہیں وہ دیتے ہیں، انٹرنیٹ پر دے دیتے ہیں اور ساتھ قیمتیں لکھ دیتے ہیں کہ جناب یہ اتنے کی ہے. گاڑی بیچنی ہے، آپ نے موبائل بیچنا ہے، آپ نے بائک بیچنی ہے، آپ نے گھر کا AC بیچنا ہے تو آپ OLX.com پہ بیچ دیتے ہیں، آپ علی بابا پہ بیچ دیتے ہیں، آپ کسی اور پہ ایپ پہ بیچ دیتے ہیں. تو وہ جس کو ضرورت ہوتی ہے وہ اپنے گھر بیٹھے ان کمپنیوں کے ساتھ انٹرنیٹ کے ذریعے رابطہ کرتا ہے، اشیاء کی تصویریں دیکھتا ہے، دیکھ کے اس کمپنی سے براہ راست بھی رابطہ کر سکتا ہے، اس بندے سے براہ راست رابطہ کر سکتا ہے، اس سے براہ راست معلومات لے لیتا ہے، اس سے براہ راست اس کا اوریجنل ڈبہ ہے، چارجر ہے، گاڑی کا انجن ہے، کیسنگ نمبر ہے، اس طریقے کی ساری چیزیں وہ کہہ لیں کہ آن لائن اس سے بات کر کے ڈسکس کر لیتا ہے کہ اگر وہ چاہے تو وہاں جائے صرف اور اپنی پیسے دے کے چیز لے آئے، کیونکہ ساری باتوں کی وہ تسلی صرف پہلے ہی کر چکا ہے. یہ سارا کام انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے اور آپ کے کہہ لیں جدید انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے ہی ممکن ہوا. اسی طریقے آج کل کے دور میں آپ دیکھیں کریڈٹ کارڈز ہیں، کریڈٹ کارڈ رکھنے والے لوگ اپنے انٹرنیٹ کنیکشن کے ذریعے فیکٹری سے اصل قیمت پہ وہ اشیاء خرید سکتے ہیں. آپ دنیا کے کسی ملک سے کوئی شے خریدنا چاہیں، آپ کے پاس کریڈٹ کارڈ ہے تو آپ کریڈٹ کارڈ پہ انٹرنیٹ پہ اپنا کریڈٹ کارڈ شو کریں گے. اگزامپل آپ نے $500 میں کوئی چیز خریدی ہے، وہ آپ کے $500 کی کٹوتی ہو جائے گی، باقی پیسے آپ کے محفوظ رہیں گے اور آپ کی شے بائی ڈاک آپ کو گھر پہنچ جائے گی پوسٹل کے ذریعے. اور اسی طریقے فیکٹری سے اصل قیمت پہ آپ اشیاء لے سکتے ہیں، فرم سے اصل قیمت پہ لے سکتے ہیں، کمپنی سے اصل قیمت پہ آپ اپنی شے خرید سکتے ہیں اور کوریئر کے ذریعے بہت سے مختصر وقت میں وہ شے منگوا سکتے ہیں، جیسے TCS ہے، OCS ہے، DHL ہے. اور آج کل الحمدللہ پاکستان کی جو پوسٹ آفس ہے اس کو بھی بڑے جو موجودہ لوگ ہیں، موجودہ حکومت ہے، انہوں نے بڑا جدید کر کے اسپیشلی پاکستان کے اندر جو سہولتیں ہیں ان کو 1 ڈے ڈیلیوری اور 2 ڈے ڈیلیوری کے طور پہ بھی متعارف کروایا ہے. اور اسی طرح رجسٹری کی بھی ان کی صورتیں ہیں، UMS سروس بھی ہے. یہ ساری صورتیں جو ہیں اس چیز کی عکاسی پیش کرتی ہیں کہ یہ ساری جدید ٹیکنالوجی اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے ہی ممکن ہوا. انفارمیشن ٹیکنالوجی کا استعمال زندگی کے ہر شعبے میں ہو رہا ہے. آج آپ کو اگر موبائل چلانا نہیں آتا، آپ بے شک ذمہ دار ہیں، آپ کو تب بھی موبائل چلانا آنا چاہیے. آپ موبائل کے ذریعے سیکھ سکتے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے سیکھ سکتے ہیں، گوگل پہ سرچ کر کے سیکھ سکتے ہیں کہ میرے پودوں کو کیا بیماری ہے، مجھے کون سی سپرے ڈالنی ہے، مجھے کون سا بیج لینا ہے. اسی طرح آپ ڈاکٹر ہیں، آپ دنیا کی کسی بھی بیماری جو عالمی وبا کی صورت میں اس کے ریلیٹڈ کون کون سی میڈیسن کام کر رہی ہیں. آپ اگر انجینئر ہیں، آپ موجودہ AC سے ریلیٹڈ کچھ جاننا چاہتے ہیں، آپ لائر ہیں، آپ انٹرنیشنل قوانین کو پڑھنا چاہتے ہیں، آپ ایک اسلامی مفکر ہیں، آپ اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی کو دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کسی اسلامک انٹرنیشنل لائبریری کو دیکھنا چاہتے ہیں، آپ مدینہ یونیورسٹی جانا چاہتے ہیں، آپ جامعہ الازہر کا وزٹ کرنا چاہتے ہیں، تو اسی جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے آپ یہاں سے بیٹھے ہوئے ایک کلک کریں گے، وہ ایڈریس لکھیں گے اور آپ وہاں لائبریری کے اندر پہنچ جائیں گے. تو ویسے تو یہ چیزیں ساری ہر بندے کے لیے ممکن نہیں تھی، نہ اتنا پیسہ، نہ اتنی رقم، صرف آپ کو ڈیوائس کے استعمال کا طریقہ آنا چاہیے
تو آپ پوری دنیا کی سیر اسی کے ذریعے کر سکتے ہیں. یہی جدید ٹیکنالوجی ہے، یہی آپ کی جدید انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے. تو بیٹا امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سوال لازمی سمجھ آ گیا ہوگا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی کیسے سبسکرائب کیجیے گا. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں اللہ پاک سے دعا کروں گا کہ اللہ پاک آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو، دوست احباب کو اس وبا سے محفوظ رکھے اور تمام عالمین کو محفوظ رکھے. آمین ثم آمین. بائے بائے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ، السلام علیکم.